السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ اس کے نہ صرف روحانی اور سماجی فوائد ہیں بلکہ نماز کے جسمانی اور طبی فوائد بھی ہیں۔ نماز کی ادائیگی اللہ کی رضا، دل اور چہرے کا نور، جسم کی راحت اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی سے جسمانی اور طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اہم ترین کام اچھی وضو، صاف کپڑے، اچھی جگہ اور یعنی 5 وقت جب بندہ مسواک کرتا ہے تو اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور صاف دانت سنت مصطفیٰ ہے مسواک کرنا، اور دن میں 5 بار مسواک کرنے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ جرمنی کے ماہر سائنسدان نے تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ گردن کی رگوں کو 3-4 بار گیلا کرنا جو ہے وہ ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھی وضو انسانی جسم کی صحت کی علامت ہے۔ نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے سے سلام پھیرنے تک جسم کے ہر حصے کی ورزش ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز کی نیت کرنے لگو تو سب سے پہلے رحمان اور رحیم اللہ سے دعا مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کے لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور مسنون دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم مغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد نہ ہو تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے اردو میں ضرور دعائیں مانگیں کہ یا اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو تیری رضا اور تیری خوشنودی کا سبب ہو۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلا کام، ہمیں صحیح کھڑا ہونا ہی نہیں آتا۔ کھڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں ایسا لگے جیسے آقا کے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں پنجے قبلے کی طرف ہوں، آپ کے پنجوں اور ایڑی کے درمیان صحیح فاصلہ ہو، اپنا وزن دونوں پاؤں پر ڈال کر کھڑے ہوں۔ کھڑے ہونے سے انکساری آتی ہے۔ ہاتھ کو اٹھائے اور کانوں تک لے آئے، ہم یہاں تک لے آئے، اور اللہ اکبر کہہ کر یہ دل میں اعتراف کرے کہ اے اللہ میں تیرا ذلیل اور تیرا حقیر بندہ ہوں۔ اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو اس وقت بیمار ہوں گے، بستر پر ہوں گے، وینٹیلیٹر پر ہوں گے، اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے جسم پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نماز میں جو ہے وہ جسم بھٹکتا رہتا ہے۔ اب اگر آپ نماز میں اپنے جسم کو کنٹرول کرتے ہو تو یعنی ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہم قدم سٹیپ ورڈ کریں تو ہم کر لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے جسم کو عاجز، when you humble your body then you humble your mind، تو اس وقت باڈی کا کنٹرول جو ہے دماغ کو عاجز کر دیتا ہے، وہ پھر برے خیالات اور جھڑ کو خاموش ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر کہنے کے لیے ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اس عمل سے ہمارے بازو، کندھوں اور پٹھوں کو حرکت دیتے ہیں۔ بلڈ فلو جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے؟ ان ٹورڈس ٹارسو، یعنی دھڑ کی طرف خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یعنی قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیفٹ پہ رائٹ ہینڈ رکھتے ہیں۔ مثبت اور منفی چارج کرنے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے ورزش بہت مفید ہے، جو نماز پڑھنے سے خود بخود حل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی جسم کا وزن دونوں پاؤں پر یکساں پڑتا ہے اور خون کی روانی میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ شرط یہی ہے کہ پاؤں بالکل سیدھے ہوں، یعنی ایڑیاں اور پنجے سیدھے ہوں اور درمیانی فاصلہ جو ہے وہ برابر ہو، پھر پورا وزن جو ہے وہ پاؤں پر پڑتا ہے اور خون کی روانی جو ہے وہ پورے جسم میں جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ پھر رکوع کے بعد آپ قیام کے بعد رکوع کیا، جھکنے کی وجہ سے ایڈیشنل بلڈ از پمپڈ اپر پارٹ آف دا باڈی۔ جب آپ جھکتے ہو تو اپر پارٹ کی طرف خون کا جو بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ پنڈلیوں، ریڑھ کی ہڈی، ان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اسپائن از میڈ سپل، یعنی جھکنے سے اس کے عمل جو ہے اس میں لچک پیدا ہوتی ہے اور جو لو بیک پین ہے وہ اس سے آپ کو ریلیز ہو جاتی ہے، آپ کو لو بیک پین میں کمی ہو جاتی ہے۔ رکوع کی عمل سے معدے اور آنتوں کی خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں وہ اس شکایت سے بہت جلد نجات پا جاتے ہیں، بلکہ گردوں کی پتھری کا بننے کا عمل سست پڑتا ہے۔ پتھری رکوع کی وجہ سے جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں جب نمازی اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا ہے تو انگلیاں، ہتھیلیاں، تو اس میں گردش کرنے والے الیکٹرک چارج یعنی بجلی گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے گھٹنوں میں صحت مند لعاب برقرار رہتا ہے اور لوگ گھٹنوں کے درد سے نجات پا جاتے ہیں۔ سجدہ سب سے اہم حصہ جو ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، دا ہائیسٹ پارٹ آف دا باڈی، یعنی ماتھے کو زمین پر چھونا اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ میں ہر خیر کے لیے صرف تیرا ہی محتاج ہوں۔ دماغ کو تازہ خون فراہم کرتا ہے سجدے کی حالت، چہرے کو خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو 5 وقت کے نمازی ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کتنے سجدے کرتے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ کیسے ہی ہوں، کالے ہوں، بد شکل ہوں، ان کے چہروں پر ایک خاص نور اور گلو ان کے فیس جو ہے سجدے کی وجہ سے گلو کرتے ہیں۔ پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا واسجد واقترب، سجدے میں میرے قریب ہو جا، یعنی سجدہ اللہ کے قرب الہی کا سب سے بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر پیشانی کے اس حصے کو جو ہم سجدے میں جس سے ہم زمین کو مس کرتے ہیں، اگر 2-3 منٹ مس کیا جائے تو ذہنی انتشار سے نجات ملتی ہے، اور نماز میں سجدے میں اسی مقام کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مس کیا جاتا ہے، اسی کو ہم جو ہے زمین سے چھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ میں ہمارے سجدوں کو قبول کرے۔ تشہد کی حالت میں ہمارے کولے، کوہنی، گھٹنوں کے جوڑ، ریڑھ کی ہڈی، کلائی کے جوڑ اس طرح کرتے ہیں اور جسم کے اعضاء پر ایسے دباؤ لگایا جاتا ہے جیسے ایک قسم کا مساج ہو۔ یہ مساج ہمارے پورے جسم کو سکون فراہم کرتا ہے۔ نماز کے دوران تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام پھیرنے تک جسم کے ہر حصے کی ورزش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دھاگے کی باریک رگوں میں بھی خون کی حرکت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جسم میں ایک عضو دل ہے، جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو پورا جسم صحت مند ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ نماز دل کا چین، سکون، رب سے ملاقات کا ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی آخری وصیت، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، ہماری بے بسی کا واسطہ، تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو رکوع و سجود کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا جو شخص نماز پڑھے گا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اور پیاری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔